السلام علیکم۔ رابیل کی ڈائری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کو وہ چیز کھلا دے جو وہ چاہتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور 10 لاکھ برائیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹاتا ہے اور 10 لاکھ درجے اس کے بلند کرتا ہے اور اس کو 3 جنتوں سے کھانا کھلاتا ہے، یعنی فردوس، عدن اور خلد۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ: بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ تو آئیے حصول برکت کے لیے ایک بار عاجزی سے خلوص سے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے، آمین۔ جو درود پاک میں پڑھوں گی اس کی فضیلت یہ ہے، جو اسے ایک بار پڑھتا ہے اس پہ رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ویورز، آج کی کہانی میرب عدنان سنائیں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں میرب کی طرف، جن کا تعلق اندرون پنجاب سے ہے۔ میرا نام میرب عدنان ہے۔ اس کہانی کا کردار میری آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا رہا ہے۔ اس کا بولنا، دیکھنا، ہنسنا، چلنا پھرنا میری نظروں سے آج تک نہیں ہٹتا ہے، حالانکہ اس وقت میری عمر 48 سال ہے۔ میرا تعلق پنجاب کے مشہور شہر لاہور سے ہے۔ میرا دریال ساہیوال کے قریب ایک گاؤں میں تھا۔ میرے والد صاحب گورنمنٹ لیکچرار تھے اور شام میں ٹیوشنز کے سلسلے میں اکثر رات گئے آتے تھے۔ میں میرب، ان کی اکلوتی بیٹی، میرے بعد جڑواں بھائی حسن اور حسین، یوں 5 افراد پر مشتمل ہمارا گھرانہ پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ اس وقت ہم کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ والد صاحب اپنا گھر خریدنے کے لیے دن رات ٹیوشن اسی لیے پڑھا رہے تھے۔ میرے والد صاحب تعلیم یافتہ تھے، تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے تھے، اس لیے گاؤں سے نکل کر اپنے بچوں کی بہتر زندگی کے لیے شہر میں آ بسے تھے۔ گاؤں سے ہمارا تعلق اتنا تھا، خوشی غمی میں تقریبات اٹینڈ کرنے جاتے تھے، 2-4 دن رہ کر آ جاتے۔ والد صاحب سے چھوٹے تینوں بھائیوں کی فیملیز گاؤں کے آبائی گھر، جو کہ اچھا خاصا بڑا تھا، میں رہتی تھیں۔ دونوں پھپھیاں بھی آس پاس گاؤں میں بھی آ کر گئی تھیں۔ اس وقت میری عمر 11 سال تھی جب گاؤں سے میری دادی کے انتقال کی خبر آئی۔ ابو جی فوراً ہم سب کو لے کے گاؤں پہنچے۔ ابو جی تو سوئم کے بعد جاب کی وجہ سے واپس لاہور آ گئے، مگر امی جی اور ہم تینوں بچوں کو وہیں گاؤں چھوڑ آئے کہ اسکول کی بھی چھٹیاں تھیں۔ ان دنوں ہماری اسکول کی 2 مہینے کی چھٹیاں تھیں اور سگی دادی کے انتقال کی وجہ سے کچھ دن رہ لو۔ یوں ہم گاؤں میں رہنے لگے۔ تینوں چچاؤں کی فیملیز الگ الگ پورشن میں ایک ہی گھر میں رہتی تھیں، لیکن جب ہم لوگ گاؤں جاتے تھے تو تینوں چاچیاں کھانا پکا کر ایک ہی جگہ لے آتی تھیں۔ کسی ایک کے پورشنز میں ہم سب مل کر کھاتے تھے۔ ہم سب کزنز بہت محبت سے رہتے تھے۔ وہ وقت بہت محبت سے مل جل کر رہنے کا تھا۔ میرے ابو جی سے چھوٹے سرفراز چاچو، انہوں نے 3-4 گائے، 10-12 بکریاں اور دیگر پرندے وغیرہ پال رکھے تھے۔ گھر کے برابر خالی پلاٹ پر انہوں نے جانوروں کے لیے 2 کمروں کا ایک پورشن سا بنایا تھا۔ مجھے بچپن میں جانور بہت پسند تھے۔ میں چاچی کے ساتھ جانوروں کے پلاٹ پر ضرور جاتی تھی۔ چاچو نے صفائی کے لیے ملازم عورت رکھی ہوئی تھی جو ساری گندگی صاف ستھرائی کر کے جاتی تھی۔ چاچی اپنی نگرانی میں ان ملازم عورت کو وہاں لے جاتی اور صفائی کرا کر واپس گھر آ جاتی۔ میں جب تک گاؤں رہتی چاچی کے ساتھ ضرور جاتی۔ اس دن بھی میں چاچی کے ساتھ جانوروں والے پورشن میں چلی گئی۔ کچھ دیر میں صفائی والی ماسی آ گئی۔
اس کے ساتھ ایک کم عمر لڑکی تھی جس کی عمر مجھ سے تقریباً 4 سے 5-6 سال بڑی ہوگی۔ چاچی نے اس لڑکی کو دیکھ کر اس عورت سے پوچھا، رحمت بی بی آج یہ کس لڑکی کو ساتھ لے آئی ہو؟ کون ہے یہ؟ باجی جی میں اسے نہیں جانتی، مجھے تو یہ راستے میں ملی ہے، کہہ رہی تھی مجھے جانوروں کی صفائی ستھرائی کا کام آتا ہے اور میں بہت اچھا کام کرتی ہوں، اگر گاؤں میں کسی کے جانور ہیں وہ کام کرانا تو مجھے لے چلو، میں اسے لے آئی۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے میری چھوٹی بہن کے بچوں کی شادیاں نزدیک آ رہی ہے اور وہ میری ایک ہی بہن ہے، مجھے 15 سے 20 دن برابر والے گاؤں میں جانا ہوگا تو یہ میری جگہ کام کر لے گی، آپ آج کام کرا کے دیکھ لو، مطمئن ہو جاؤ تو رکھ لینا ورنہ میرے آنے تک کسی اور کو رکھ لینا۔ اب سب کی نظریں اس لڑکی کی طرف اٹھ گئیں۔ 18 سے 19 سال کے لگ بھگ دبلی پتلی مناسب نقوش کی وہ سانولی سی لڑکی تھی۔ اس کے سراپے میں کوئی چیز نمایاں نہیں تھی، صرف ایک بال، یک دم سیاہ لمبے گھنے بالوں کی خوب موٹی سی چوٹی اس کی پشت پر لہرا رہی تھی۔ میرے بال بہت چھوٹے اور ہلکے تھے، میں بالوں کی بہت دیوانی تھی، فوراً آگے بڑھ کے اس کی چوٹی پکڑ کر پوچھنے لگی، تمہارے بال اتنے لمبے اور گھنے کیسے ہیں؟ تم کیا لگاتی ہو؟ اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، کچھ بھی نہیں، بچپن سے ایسے ہیں۔ اچھا، میں حیرت اور رشک سے اس کو بالوں کو ابھی تک دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک دبلی پتلی کمزور لڑکی کیسے گائے بکریوں کی گندگی صاف کرے گی؟ چاچی اس کا جائزہ لیتے ہوئے فکر مندی سے بولیں، ارے باجی جی آپ اعتبار تو کرو، میں سارا کام منٹوں میں کر لیتی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ چلو اچھا آج باجی کو کام کر کے دکھا دے جلدی سے، اگر ان کو پسند آ گیا تو ٹھیک ورنہ اپنا راستہ لے۔ رحمت بی بی نے فیصلہ کرتے ہوئے اسے کام کرنے کا اشارہ کیا۔ چاچی ایک طرف کمرے میں رکھی چارپائی پر اپنا اون اور سلائیاں لے کر سویٹر بننے لگیں۔ رحمت بی بی چاچی کے پیر دبانے لگی۔ وہ لڑکی گائے بکریوں کے پوشن کی طرف بھاگ گئی تھی۔ مجھے بکریوں کے چھوٹے بچے بہت اچھے لگتے تھے، میں بچوں کو گود میں اٹھا اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ واقعی اس لڑکی نے گھنٹوں کا کام منٹوں میں کر لیا۔ میں کبھی کبھار ایک نظر اس کی طرف ڈال لیتی، وہ بہت تیز رفتاری سے بجلی کی طرح بھاگ کر کام کر رہی تھی۔ جب وہ کام نمٹا کر چاچی کے سامنے کھڑی ہوئی، چاچی حیرت سے سر سے پیر تک اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی جلدی کام ختم کر لیا؟ تیرا نام کیا ہے؟ چاچی نے پوچھا۔ نام؟ وہ سوچنے لگی، کیوں تیرا کوئی نام نہیں ہے؟ چاچی نے پھر پوچھا۔ نہیں جی، ماں کالی کہتی تھی۔ کیا؟ ہم سب کا منہ کھل گیا۔ جی میری رنگت کالی ہے نا تو کسی نے نام رکھا ہی نہیں، سب کالی ہی کہتے ہیں، وہ شرمندگی سے اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ چاچی جی میری ٹیچر کہتی ہیں انسان کا نام اس کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، دیکھیں اس کے بال کتنے اچھے موٹے کالے ہیں، میری ایک گڑیا کے بھی ایسے بال تھے تو میں نے اس کا نام ڈولی رکھا تھا، ہمیں اس کا نام ڈولی رکھنا چاہیے۔ ہاں بالکل، نام تو ایسے ہی ہونا چاہیے، میرب کہہ رہی ہے تو آج سے اس کا نام ڈولی ہے۔ چاچی نے فوراً میری بات کی تائید کر دی، وہ بھی مسکرا کر شکریہ کے انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا گھر کدھر ہے؟ دور تو نہیں ہے؟ آنے جانے میں مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ چاچی نے اگلا سوال کیا۔ ہم ساتھ والے گاؤں سے ابھی یہاں نئے ہی آئے ہیں، میں اور میری ماں اکیلے ہیں، گھر زیادہ دور نہیں ہے، میں آ جاؤں گی، اس نے اپنے گھر کا راستہ بتایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور یہ بوری میں کیا ہے؟ چاچی نے حیرت سے پوچھا۔ جی یہ بکریوں کی مینگنیاں ہیں، صفائی کر کے کچرا ساتھ لے جایا کروں گی، ہمارے گھر کے پاس ہماری تھوڑی سی خالی زمین ہے، وہاں یہ کچرا ڈال کے کھاد بنا کر کچھ فصل اگانے کا ہم لوگ سوچ رہے ہیں۔ اچھا ضرور لے جانا، اس طرح کچرا بھی چلا جائے گا۔ چاچی نے اجازت دے دی، اور تمہارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ اس طرح ڈولی روزانہ صفائی کے لیے آنے لگی، میری یہی روٹین رہی، میں اور چاچی ڈولی کو لے کر برابر والے پورشن میں چلے جاتے۔ چاچی کو سویٹر بننے کا بہت شوق تھا، وہ فارغ اوقات میں اپنی اون کی سلائیاں لے کر بیٹھ جاتی تھیں، یہاں بھی وہ یہی کرتی تھیں، کمرے میں گھس کر چارپائی پر بیٹھ کر اپنے کام میں لگ جاتی، میں پورے پورشن میں بکریوں کے بچوں کے پیچھے بھاگتی دوڑتی پھرتی۔
ڈولی پوری توجہ سے اپنے کام میں مصروف ہوتی، کبھی کبھار نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھتی، پھر کام میں لگ جاتی۔ ڈولی 1 سے 1.5 گھنٹے میں کام نمٹا لیتی تھی۔ میرا بھی کھیل سے دل بھر جاتا۔ چاچی کا سویٹر بھی کچھ بن جاتا، پھر چاچی اس پورشن کو تالا لگا کر مجھے لے کر گھر آ جاتی۔ ڈولی اپنے گھر چلی جاتی۔ ایک بوری وہ ہمیشہ ساتھ لاتی تھی، جس میں بکریوں کی مینگنیوں کو بھر کر لے جاتی تھی، کبھی گائے کا گوبر بھی لے جاتی۔ ہمیں گاؤں میں 15 سے 20 دن ہو گئے۔ ڈولی کو بھی اتنا ہی ٹائم ہو گیا تھا۔ چاچی اس کی پھرتی سلیقے سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ وہ بھی دل لگا کر کام کر رہی تھی، ضرورتاً بات چیت کرتی، ورنہ اپنے کام سے کام رکھتی۔ آخر دادی کے 40 دن مکمل ہو گئے۔ ابو جی 40ویں میں شرکت کے لیے آئے تو ہمیں بھی ساتھ چلنے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ وہ گاؤں میں ہمارا آخری دن تھا۔ صبح ہمیں لاہور کے لیے نکلنا تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ 40ویں کے دوسرے دن کی بات تھی۔ مجھے وہ دن آج بھی اچھی طرح یاد ہے۔ ڈولی حسب عادت جانوروں کے پورشن کی صفائی ستھرائی کے لیے آئی۔ آج چاچی جی بزی تھیں۔ اتنے عرصے میں ڈولی پر انہیں کافی اعتماد ہو گیا تھا۔ انہوں نے چابیاں اٹھا کر ڈولی کو دیں اور کہا، تم دروازہ کھول کر صفائی شروع کرو، میں چند منٹوں میں آتی ہوں سب کو چائے دے کر۔ اس نے خاموشی سے چابی تھام لی۔ ڈولی کو دیکھ کر میں بھاگ کر چاچی جی کے پاس گئی اور کہا، چاچی جی میں ڈولی کے ساتھ چلی جاؤں، آپ پھر آ جانا، ویسے بھی آج ہمارا آخری دن ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ چاچی جی نے میرا ماتھا چوم کر کہا، جاؤ میری بچی، دھیان سے رہنا، میں 10 منٹ میں آ رہی ہوں۔ جی اچھا، میں خوشی خوشی ڈولی کے پیچھے گھر سے نکل گئی۔ ڈولی نے تالا کھولا، میں اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ وہ جانوروں کے پورشن کی طرف بڑھ گئی۔ میں نے اپنی پسندیدہ بکری کا سفید ملائم روئی جیسا بچہ اٹھایا اور خوشی سے اسے گود میں لے کر ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ چاچی ابھی تک نہیں آئی تھی، ہم دونوں اکیلے تھے۔ اچانک اس نے مجھے کہا، چھٹکی، اس بچے کو اندر کمرے میں لے جاؤ، وہاں جا کر کھیلو، مجھے یہاں سے صفائی کرنی ہے۔ روز میں باہر ہی کھیلتی تھی، اندر تو چارپائی پر چاچی جی بیٹھ کر سویٹر بنتی تھی۔ آج اس نے مجھے نیا حکم دیا۔ اس کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ میں نے بچے کو گود میں اٹھایا اور کمرے میں لے گئی۔ آخر بکری کا بچہ تھا، انسان کا تھوڑی جو میری گود میں گھس کر بیٹھا رہتا۔ چند منٹ بعد ہی بکری کے بچے نے میری گود سے چھلانگ لگائی اور کمرے سے باہر بھاگا۔ میں اسے پکڑنے کمرے سے نکلنے لگی۔ اسی وقت چاچی نے باہر والے دروازے سے اندر قدم رکھا۔ میں بچے کے پیچھے بھاگی، جو جانور والے پورشن میں شاید اپنی ماں کے پاس بھاگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا ڈولی کے کالے لمبے بالوں کی چوٹی کھلی ہوئی تھی، وہ پوری اس کی پیٹھ پر پھیلے ہوئے تھے، اتنا لمبا گھنا بال کہ وہ اس میں چھپ گئی تھی۔ ارے ڈولی کی چوٹی کیسے کھل گئی؟ میں بچے کو چھوڑ کر ڈولی کی طرف بڑھی۔ وہ گائے کے گوبر کے پاس سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ارے ڈولی، تمہاری چوٹی کیسے کھل گئی؟ دیکھو سارے بال گوبر میں گندے ہو رہے ہیں۔ میں یہ کہتی ہوئی مزید آگے بڑھی۔ بے ساختہ ڈولی نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ میں وہ منظر زندگی بھر نہ بھول سکی۔ ڈولی کے سارے بال کھلے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، اور سب سے اہم، سب سے خاص منظر یہ تھا، وہ دونوں ہاتھوں میں گوبر اور مینگنیاں بھر کر کھا رہی تھی۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، ٹھیک سمجھے، اس کے دونوں ہاتھ اور منہ گوبر میں لتھڑے ہوئے تھے۔ چہرہ ایک دم کالا سیاہ بالوں جیسا ہو رہا تھا۔ اس نے جن خوشیلی نظروں سے میری طرف دیکھا، میرے منہ سے بھیانک چیخ نکلی اور میں لہرا کر بے ہوش ہو گئی۔ میرے پیچھے ہی چاچی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ اتفاق سے وہ بھی یہ دیکھنے میرے پیچھے ادھر آ گئی تھی کہ ڈولی کب سے آئی ہوئی ہے، کام ختم کر لیا یا نہیں۔ وہ بھی اس منظر کی چشمدید گواہ ہیں۔ وہ مجھے سنبھالنے لگی، میرب میرب پکارتے چاچو کو آوازیں دینے لگی۔ وہ بتاتی ہیں، میں نے بھی یہی سین دیکھا تھا۔ گوبر میں لتھڑی ڈولی بیٹھی تھی، کبھی گوبر منہ میں ڈالتی، کبھی مینگنیاں، اور جب میں تمہیں اٹھانے نیچے جھکی، وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ چاچی کی چیخ و پکار بدحواسی سے برابر والے گھر سے چاچو اور دیگر مرد ادھر آئے۔ بتاتے ہیں مجھے 3-4 گھنٹے بعد ہوش آیا۔ وہ بھی گاؤں کے مسجد کے امام صاحب نے میرے سرہانے بیٹھ کر گھنٹوں قرآن پاک کی تلاوت کی۔ شام تک میں مکمل ہوش و حواس میں آ گئی تھی۔ ڈولی کا پھر کبھی پتہ نہیں چلا، وہ کون تھی، کہاں سے آئی، کہاں گئی۔
یقیناً وہ ہماری قوم سے نہیں تھی۔ رحمت بی بی کو بھی گلی سے ہی ملی تھی۔ اس کے بتائے ہوئے ایڈریس پر چاچو نے پتہ کیا تو وہ تو قبرستان نکلا، وہاں کوئی گھر نہیں تھا۔ ہم دوسرے دن لاہور آ گئے۔ زندگی اپنی روٹین پر آ گئی۔ چاچی بھی بہت کم عمری میں انتقال کر گئی تھی۔ جب تک زندہ رہیں ڈولی کو نہیں بھولیں۔ ہم جب بھی مل کر بیٹھتے تو ڈولی کا ذکر ضرور نکلتا تھا، اور میں تو آج بھی آنکھیں بند کروں وہ منظر تازہ ہو جاتا ہے۔ اس واقعے کے کئی سال تک میں امی سے لپٹ کر سوتی تھی۔ میرے اندر ایسا خوف پیدا ہوا کہ وہ آج شادی کے بعد 3 بچوں کی پیدائش کے بعد بھی نہ نکلا۔ جی ویورز، میرب جی کی کہانی کیسی لگی کومنٹس کے ذریعے بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور لائک اور شیئر کرنا ہمارا حق بنتا ہے نا۔ پاؤں پھیلائے تو پھر دیکھی نہ چادر ہم نے، مجھ کو چاہا تو پھر تیری اوقات سے بڑھ کر چاہا، زیست آسان بھی ہو سکتی تھی لیکن ہم نے تیری چاہت کو ہر ایک بات سے بڑھ کر چاہا۔ اللہ حافظ۔